الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کے تمام وہ مسلمان جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ دیا ہوا ہے اور جنہوں نے اپنے بینکوں میں یا کہیں پر بھی کروڑوں اربوں روپے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اگر کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت ہے، تو کیا وہ اس کے لیے پریکٹیکل ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کائنات کا بادشاہ اللہ واحد القہار، زندگی دے کے واپس بھیجے؟ کیا چاہتے ہیں دنیا کے وہ تمام کروڑوں اربوں پتی مسلمان؟ اگر ہاں تو پھر لیجنڈ سے رابطہ کریں، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں چاہتے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تو وہ یہ بات سن لے اور جان لے کہ اللہ واحد القہار نے ماضی میں مردہ انسانوں کو بھی زندہ کیا ہوا ہے، مردہ پرندوں کو بھی زندہ کیا ہوا ہے، مردہ گدھے کو بھی زندہ کیا ہوا ہے، مردہ کیڑے مکوڑوں کو بھی زندہ کیا ہوا ہے، اور لیجنڈ کو بھی واقعات پہ وٹنس بنایا ہوا ہے کچھ پر، اور اسی نے لیجنڈ کو الہامی ڈیوائن سگنیچر کے ساتھ اس بات پر تائید کی ہے کہ جو لیجنڈ چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندگی دی جائے، اس پر اللہ لیجنڈ کے فیصلے سے اور خیال سے متفق ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو جو لیجنڈ کو اللہ نے نشانی ظاہر کر کے دکھائی ہے، اس کے دعوے پر، جس کے ثبوت دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور جس کے حوالے سے اس کی آفیشیل ویب سائٹ ذیشانارشد.com پر تحریری طور پر لکھے ہوئے ہیں اعلانات اور پیغامات اور مضامین، تو وہ جا کے دیکھ لیں ان کو، اور جا کے سن لیں ان کو، اور جا کر دیکھ لیں اللہ کے حکم سے ظاہر ہونے والی الہامی نشانیاں 21ویں صدی میں۔ اور سنو، یہ اس لیے تاکہ اس پوری کائنات کی ساری مخلوقات اس بات پر وٹنس ہو جائیں کہ بے شک انہیں وہی زندہ کرے گا جنہوں نے انہیں پہلی بار زندہ کیا تھا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ کام وہ ایسے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہو رہا، یہ اس لیے کہ یہ کوئی مذاق تماشے کی بات نہیں ہے، یہ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس لیے تاکہ وہ چیک کرے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس روئے زمین کے اوپر تمام مالدار انسانوں میں کتنے ہیں جو اس کے دین اسلام کو ساری دنیا کے تمام باطل ادیان و مذاہب پر غالب کرنے کے لیے مخلص اور سچے ہیں، اور کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ واقعی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو گالی گلوچ کی جا رہی ہے غیر مسلموں کی جانب سے، جو گالی گلوچ کی جا رہی ہے گستاخوں کی جانب سے، جو گالی گلوچ کی جا رہی ہے کتابوں میں لکھ کر، جو گالی گلوچ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس کو ختم کروانے کے لیے، اس کو رکوانے کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جو بکواسات ہو رہی ہیں اس کے خلاف، ان کو رکوانے کے لیے کون کون ہے جو آگے بڑھے؟ اور اگر کوئی آگے نہیں بڑھے گا تو کوئی بات نہیں، لیجنڈ کی ذمہ داری اپنا پیغام پہنچا دے، اس کے بعد جس کا دل چاہے یقین کرے یا جس کا دل چاہے انکار کرے، لیجنڈ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیجنڈ کو جو نشانیاں ظاہر ہو چکی وہ بھی اس نے ڈال دی، لیجنڈ نے جو دعوے کیے وہ بھی اس نے لکھ دیے، اور لیجنڈ کو اللہ کے فضل سے جو حاصل ہے اس بنیاد پر اس نے آج کئی لیکچر بھی بنا دیا اللہ ہی کے فضل سے۔ سو اگر دنیا کے اربوں پتی بڑے بڑے ٹائکونز چاہتے ہیں کہ وہ آخرت میں ایسی کامیابی حاصل کر لیں جو 21ویں صدی میں آنے والے انسانوں میں یا بعد کے آنے والے انسانوں میں کوئی نہ کر سکے، تو یہ ہے وہ موقع، یہ ہے وہ لیجنڈری موقع، لیجنڈری فری لانسر آف پاکستان کی طرف سے اللہ واحد القہار کے فضل سے، کہ اگر وہ چاہیں
وہ لیجنڈ کی کہی ہوئی بات پہ عمل کریں اور لیجنڈ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کام کریں اور اس کی بتائی ہوئی رقم کے مطابق اگر انویسٹمنٹ کریں اور ان طریقوں کو فالو کریں تو پھر اگر اللہ چاہے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے زندہ کر کے واپس باہر نکال دے گا اور 21ویں صدی میں یہ میریکل بھی ڈیمونسٹریٹ کر دے گا، اور بے شک وہ اس بات پر قادر ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی جاری رہیں گے، مسلمانوں کے ممالک بھی تباہ ہوتے رہیں گے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتے رہیں گے ان مسلمانوں کی اکثریت کے اعمال کے سبب جو انہوں نے اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین اسلام کے خلاف اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو لیجنڈ نمبر بھی بتا رہا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لے اور اس سلسلے میں بات کرے۔ +92 333 2100 668 اس نمبر پہ رابطہ کر کے جو بھی چاہتا ہے کہ وہ کروڑوں اربوں روپے انویسٹ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اس بات پر، اس وجہ سے، صرف اس لیے، خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ ہاں پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے، دلوانے کے لیے اور اللہ کے حکم سے دوبارہ واپس لانے کے لیے کام کیا جائے، دعا کی جائے، پروسیس کیا جائے، تو پھر وہ اسٹیپ لے اور اٹھا لے یہ کامیابی، اور ایسی چیز، ایسا ایکشن، ایسا عمل وہ کر لے جو اس کے کرنے کے بعد پھر شاید کسی کو حاصل بھی نہ ہو سکے، چاہے سب مل کے کر لیں، چاہے کوئی ایک ہی کر لے، اور بے شک کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اللہ جس کو چاہے گا توفیق دے گا اور جس کو نہیں چاہے گا توفیق نہیں دے گا، کیونکہ یہ کام اللہ واحد القہار کا ہے۔ وہ چاہے تو ڈائریکٹ خود بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو براہ راست خود کر سکتا ہے، بے شک وہ ساری قبرستانوں کے سارے مردے بھی نکال سکتا ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن وہ امتحان لے گا، وہ امتحان لے رہا ہے اور وہ ذریعے بناتا ہے اور وہ ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ الگ الگ کر دے منافقین کو، مشرکین کو اور مخلصین کو، اور وہ دیکھ رہا ہے سب کو، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اور وہ اس ویڈیو پر بھی گواہ ہے، اور وہ اس لیکچر پر بھی گواہ ہے، اور وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ خود سن رہا ہے جو کچھ لیجنڈ کہہ چکا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مردہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ سو جب بھی کبھی بھی چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے، جب بھی کبھی بھی زمین پر قبروں سے مردے زندہ ہو کے نکلیں گے اللہ کے حکم سے 21ویں صدی میں، تو وہ صرف اللہ کے حکم سے نکلیں گے، اور جب بھی ایسا ہوگا تو دنیا والے خود ہی دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے کیا ہوا۔ اور یہ اس لیے بتایا تاکہ اگر کبھی ایسا ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر مسلموں کے باطل خداؤں نے زندہ کیا ہے، کیونکہ غیر مسلموں کے باطل خدا بھی نہیں کر سکتے ایسا، تو ان کے مذہبی پیشوا اور پیروکاروں کی کیا اوقات ہے۔ تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس وقت تک تو اپنا کام جاری رکھیں گے جب تک ان کی زندگیاں ہیں اور ان کی سانسیں باقی ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن وہ اس بھول سے نکل جائیں کہ وہ بچ کے بھاگ جائیں گے اللہ سے، وہ تو پکڑ میں آئیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جو ان کی کفر پہ موت پر ان کو مل کے رہے گا۔ اور باقی جس تک یہ پیغام پہنچ گیا اور اس کے پاس ہوئے وسائل اور پھر بھی اس نے عمل نہ کیا، تو اس کی مرضی، اللہ واحد القہار ورب ذو الجلال، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
تجھے کیا کہوں